ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا خوبصورت سا موقع ہے، بہترین شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت، اور سوشل میڈیا کی جو تباہ کاریاں ہیں ابھی تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں ناظرین، لیکن انشاءاللہ افطار کے بعد ایکچولی اس موضوع کو مزید کھولیں گے، اس پہ بات کریں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں سوشل میڈیا کا استعمال کیسے ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بات یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہمارے یہاں جیسے کہ آپ ایک بات کر رہی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر قبل کہ یہ جو سوشل میڈیا ایکچولی وہی میں نے کہا نا کہ سوشل میڈیا سمٹ کر آ گیا موبائل کے اندر، اس موبائل نے ہمیں جو قریب کے رشتے تھے ان کو دور کر دیا ہے، اور جو دور کے رشتے تھے ہی نہیں ان کو قریب کر دیا ہے۔ یہ کیا نفسیاتی معاملہ کھڑا ہو گیا؟ اس میں جب آپ سوشل میڈیا میں بے شمار لوگوں سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اسی دنیا میں چلے جاتے ہیں، تو آف کورس آپ اپنے گھر والوں سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے کمرے تک کارنر ہو کے رہ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیونکہ انسان ایک سوشل کریچر ہے، ٹھیک ہے، انسان کا اگر اپنے بہن بھائیوں پیرنٹ سے کنیکشن نہ ہو، بات چیت نہ ہو، فزیکل کنیکشن بہت میٹر کرتا ہے، بچے کو حگ کرنا، پیار کرنا، یہ بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ موبائل کو پیار کر رہے ہیں تو ایگزیکٹلی اس سے بہت سارے سائیکائٹرک ایشوز جنم لے رہے ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی بہت زیادہ پریویل کر رہا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ ہمارے اس ٹائم پاکستان میں 20 ملین لوگ سائیکائٹرک ایشوز کا شکار ہیں، 2 کروڑ افراد نفسیاتی مریض ہیں، نفسیاتی مریض ہیں جن کو ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے۔ یہ ایک ریسرچ ہوئی تھی ڈان کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ 2 کروڑ افراد ہمارے نفسیاتی مریض ہیں اور انہیں ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، اور اس میں سے 75% لوگوں کو تو ٹریٹمنٹ ملتا ہی نہیں۔ تو یہ آئے روز جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں وائلنس کے، بے شمار قسم کے ایگریشن بہت زیادہ ہے، کیونکہ نفسیاتی بیماریوں میں سمٹمز اسی طرح کے ہوتے ہیں، ایگریشن آ جاتا ہے، وائلنس آ جاتی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے ایسے بیہیویئرز جنم لیتے ہیں جو نارمل نہیں ہوتے۔ تو وہ ہماری سوسائٹی میں جو بہت زیادہ ایسے رشتوں پر اس کا مطلب اس کے نفسیاتی اثرات منفی پڑ رہے ہیں، بہت زیادہ منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں پہ ریلائی کریں جن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو کمال بات یہ ہے کہ ان سے ہم رشتوں کی، محبتوں کی اور الفتوں کی دعوے دار ہو رہے ہوتے ہیں جن کو ہم نے دیکھا تک نہیں ہوتا۔ ایگزیکٹلی، اور مشکل وقت میں ہمارے ساتھ وہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہوا ہے نا پرانے دور میں، ہوا ہے، بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں نے جنہوں نے دعوے کیے کہ جی فیس بک پہ اتنی فالوئنگ ہے، جب ایئرپورٹ پہ اترے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی فالوئنگ ہے جو آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک بات میں شامل کر دوں آپ، جی اپنے ملک میں اپنے رشتہ داروں عزیزوں میں 20 22 24 25 سال کی بچی کو اگنور کر دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے 65 سالہ مائی کے ساتھ رشتہ بڑھا کے پاسپورٹ کے لیے امریکہ اور لنڈن کے، یورپ کے شادی کرنے کے لیے تیار۔ اچھا یہ بھی ایک بات ہے، اور میں آپ کو بتاؤں ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ اس میں جو دھوکے کا عنصر ہے، دیکھیں نا اس سوشل میڈیا پہ، وہ کیا ہے کہ آپ ایک فیک آئی ڈی بنا کے بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی بھی اچھی سی حسین سی لڑکی کی تصویر لگا دی، اور آپ جو ہے وہ ایک فیک آئی ڈی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی اچھے حسین سے مطلب مرد کی تصویر لگا دی، اب دونوں ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس میں ایک جو حدیث بیٹھا ہوا ہے وہ ایکچولی بیٹھی ہوئی ہے، اور جو بیٹھی ہوئی ہے وہ ایکچولی بیٹھا ہوا ہے، تو دونوں کو پتہ نہیں ہے کون بیٹھا ہوا ہے اور کون بیٹھی ہوئی ہے۔ اس میں پھر بلی بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کی تصویریں لے لی جاتی ہیں اور اس پہ بلیک میل کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ انگزائٹی، ڈپریشن اور ایون سوسائڈ تک بات پہنچ جاتی ہے، خودکشی تک نوبت آ جاتی ہے جب اس حد تک بلیک میل کر دیا جاتا ہے کسی لڑکی کو یا جنید بھائی ایک آپ کی بات کی تائید میں ایک حدیث سناؤں گا۔ جو فیک آئی ڈی بناتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے برا آدمی وہ ہے جس کے 2 چہرے ہوں، ایک کے لیے ایک چہرہ ہو، دوسرے کے لیے دوسرا چہرہ ہو۔ یہ میں فیک آئی ڈی کے حوالے سے ناظرین میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو دہلی کا ایک واقعہ بتاؤں گا جو اپنا ہندوستان ٹائمز نے غالباً رپورٹ کیا تھا، بہت ہی عبرتناک قسم کا واقعہ فیک آئی ڈیز کا، لیکن سناؤں گا آپ کو میں افطار کے بعد انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے آپ کہ آپ ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں اس وقت، مجھے بڑی خوشی ہے آپ جیسی شخصیت ہمارے پروگرام میں موجود۔ ظاہر ہے جب مسائل حل ہوتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اور گراس روٹ لیول پہ 15,000 اسکولز کو آپ ماشاءاللہ سولرائز کر چکے، بالکل ماشاءاللہ، اور مطلب جو آپ مطلب پلان لگتے ہیں مطلب کرنے کا نا اس حوالے سے، اچھا، اور تقریباً پورے پنجاب میں آپ جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں ان کو آپ سولرائز کر چکے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو یہ جو 15,000 اسکولز کا آپ کا پلان ہے، اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کیا اس کو کس طرح سے پلان کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں تھوڑا سا وہ جو ہمارا سوشل میڈیا والی بات ہے، اب ٹائم آ گیا ہے، مفتی صاحب نے پہلے بات کی ہے کہ ان کو
رولز اینڈ ریگولیشن ان کے بنانے چاہیے. جی جی. اگر ہم نے اپنی قوم کا فیوچر محفوظ ہاتھوں میں دینا ہے تو ان کو ہم نے کوئی روڈ میپ دینا ہے, ان کی کوئی سینکشنز لگانی چاہیے, اور اس پہ گورنمنٹ ہماری پاکستان تحریک انصاف کی اس پہ لگی ہوئی ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سب چیزوں کو نا ایک دائرے میں لے آئیں, اور دائرے سے جو چیز باہر نکلتی ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ سامنے آتا ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا, میں آپ کو سوری ٹو کٹ یو, آپ کو یاد ہوگا 2016 میں اسی پاکستان کی فضاؤں نے دیکھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بھینسا کے نام سے, موچی کے نام سے, مچھر کے نام سے گستاخانہ پیجز نکلے. بالکل. اس وقت ہم نے بہت ریٹیلیٹ اس کے اوپر کیا تھا, اور بدقسمتی یہ کہ جن لوگوں نے ان پیجز کو لانچ کیا آج وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے. بالکل. میں تو اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں. بالکل. دیکھیں پھر وہی بات آ گئی 5th جنریشن وار والی. یہ فنڈڈ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر بے شرمی بے حیائی کو بھی پرووک کر رہے ہیں, اور یہ جو سیکٹرز ہیں نا ناموس رسالت کے اور جو عقائد کے معاملات حدود اللہ کے, اس کو بھی جو ہے باقاعدہ مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایڈ کرتے ہیں. اس پہ ایک ایسی مضبوط اور مربوط کام ہونا چاہیے کہ صرف سوشل میڈیا پہ بلاکیج نہ ہو, ان لوگوں پہ بھی بلاکیج ہونی چاہیے. انشاءاللہ اس پہ سائبر کرائم ایکٹ آیا ہے باقاعدہ, اسمبلی نے پاس کیا ہے, اب اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہوئی ہے. جو کسی کو بلیک میل کرتا ہے, کسی کی فیک پکچر لگا کے ان کو کسی مقصد کے لیے یوز کرتا ہے, وہ ساری چیزیں اب آ گئی ہیں. آپ تھریٹننگ ہوتی ہے فون سے, کسی کو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں, پہلے تو نہیں ہوتا تھا اس طرح. ٹھیک, وہ ساری چیزیں اب لیجسلیشن. لیکن سر اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, میں آپ کو بتاؤں بہت ضرورت. جیسے 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 ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو اس کے مطابق اس کے لاز اور وہ چیزیں بھی بنتی ہیں, اور انشاءاللہ بن رہی ہیں. ابھی جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے, میں آپ کا مشکور ہوں کہ مجھے آپ نے موقع دیا ہے. ہم نے کوئی 11,000 پرائمری سکول جنوبی پنجاب کی 3 ڈویژنز میں سولر پر شفٹ کر دیے ہیں ماشاءاللہ, اور ان میں سے 2500 سکول وہ ایسے ہیں کہ جہاں پاکستان بننے کے بعد تک بجلی نہیں تھی, اب تک نہیں تھی, ان کو بھی ہم نے سولرائز کر دیا ہے. اب اس میں ہوا یہ ہے, ہمارے پاس بلڈنگ تھی, ٹیچر تھے, لیکن اسٹوڈنٹ نہیں تھے, کیونکہ ماں باپ کو اپنے بچوں سے پیار ہے, وہ گرمی میں بھیجتے ہی نہیں تھے. ساؤتھ ویسے بھی گرمی کے لحاظ سے مشہور ہے کہ 8-9 مہینے گرمی رہتی ہے وہاں پہ. تو اب وہاں پر جو رجسٹریشن ہے بچوں کی وہ بہتر ہو گئی ہے, ہمارا سٹاف بھی کام کر رہا ہے, ہمارے اسکول بھی بہتر ہو رہے ہیں, ان کی رجسٹریشن بھی بہتر ہو گئی ہے. ہم نے پنجاب کو سولر صوبہ ڈکلیئر کیا ہے. ہمارے تقریباً 95,000 کے قریب پبلک کنیکشنز ہیں, جس میں آپ کے واسا ہیں, جن میں آپ کے یہ پبلک بلڈنگز ہیں, ACDC آفس, سکول ہیں, کالجز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, تمام جو ٹیوٹا کے ادارے ہیں, باقی جو ہمارے پنجاب کے ادارے ہیں, 95,000 کے قریب ہمارے کنیکشنز ہیں. ہم ان کو ود دا پیسج آف ٹائم اور پروسیس میں ڈال کے ان کو ہم گریڈ سے آف گریڈ کر رہے ہیں, تاکہ وہ ادارے اپنا انڈیپینڈنٹ ہوں. ہمارے پاس کوئی سورج کی روشنی کی کمی نہیں ہے, الحمدللہ ابنڈنٹ ہے, اور 11 مہینے یہاں پر سورج کی روشنی رہتی ہے. اس کو ہم استعمال کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا جو 37 ارب کے قریب ہمارا بجلی کا بل ہوتا ہے سال کا پنجاب حکومت کا, تو ہم اس کو ایسا ایسا نیچے لا رہے ہیں. ہم نے 11,000 سکول کر لیے, ہم نے 2400 بیسک ہیلتھ یونٹ جو پورے پنجاب کے ہیں وہ ہم اس پہ انشاءاللہ اسی مہینے ہمارا کام شروع ہو جائے گا. ہمارے جو 36 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہیں ان میں سے 9 ہم اس سال کر لیں گے, اسی مالی سال میں جون تک, اور باقی جو رہ جائیں گے وہ اگلے سال ہم پورا کر دیں گے. ہم جو یونیورسٹیز ہیں, ہم نے ایسکو ماڈل پہ یونیورسٹیز کو سولرائز کرنے کے لیے پروسیس شروع کرے. 1 میگا واٹ کا ہمارا فنکشنل ہے, کبھی آپ کو موقع ملے تو UET میں جائیں. اچھا, جو 26-28 روپے یونٹ ان کو پڑ رہا تھا یونیورسٹی کو, بغیر 1 روپیہ لگایا گورنمنٹ کا اور یونیورسٹی کا, ہم نے کمپنیز انوائٹ کی ہیں, بیڈنگ کروائی ہے, انہوں نے چھتیں استعمال کی اور وہ بجلی ان کو 7 سے 8 روپے یونٹ پڑ رہی ہے. اور ایک اگر بات بھی شامل کر لیں کہ پنجاب کی تمام مساجد کو بھی اپنی لسٹ میں شامل کر رہے ہیں. بالکل, بہت اچھی تجویز ہے. ہم نے اس دفعہ نا 20 جو دربار ہیں ان کو ہم نے سولرائز کرنے کا اعلان کیا, اور انشاءاللہ یہ اس مالی سال کے بجٹ میں ہم کریں گے. اور مساجد کی جو آپ بات کریں تو میری خواہش ہوگی ہم واٹر سپلائی اسکیم
یہ پبلک کے بینیفٹ کے ادارے ہیں تو ہم ان کو سولر پہ کریں. میں مساجد کو بھی ٹیک اپ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جی مہوش صاحبہ ریڈی ہو گیا سارا؟ جی ہماری افطاری بالکل تیار ہے. اس میں نے فرائیڈ ڈرم سٹکس ہیں وہ بھی ریڈی ہیں, اس کے ساتھ ہمس وہ بھی ریڈی ہے, اور ساتھ میں نے سبروسو کے ایکوا بڈیز فرائی کیے ہیں, اور جیلی کیک بھی ریڈی ہے, ساتھ میں فرائز ہیں, اور میں نے ٹینگ کا پائن ایپل جو اس دفعہ ہم نے جوس ہے وہ سلیکٹ کیا ہے, اور اسی کے ساتھ گلابی لسی تیار ہے. ہاں مفتی صاحب نے مجھے کہا نہیں, ویسے کہہ دیا, وہ جو پائن ایپل جوس ہے وہ مجھے آپ الگ سے بس آپ سمجھ گئے, آپ رکھ دیجیے گا بس الگ. ٹھیک ہے جی. تو مفتی صاحب اب ظاہر ہے یہ موقع ہے, ماشاءاللہ آپ قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں, پوری دنیا سنتی, بلکہ میں آپ کو بتاؤں مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت حسین مفتی صاحب قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں اور دعا کرواتے ہیں. آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي. فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي. أنا في حضرة التقريب وحدي يسرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان یا شاہ جیلان. واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان یا شاہ جیلان. طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد صفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال. أنا الحسن والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبل لي ولا تردد سؤالي. أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان یا شاہ جیلان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم.
یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا ذا الجلال والاکرام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اے ارحم الراحمین، ہم سب کا، ہمارے ناظرین کا، تمام پاکستانیوں اور مسلمانوں کا آج کا روزہ قبول فرما. اے اللہ، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار و احباب جو حیات ہیں، جو دنیا سے گزر چکے ہیں، سب کی بخشش کر دے. ہم میں، ہمارے ناظرین اور تمام پاکستانیوں میں جو بیمار ہے اور جس طرح کے مرض میں مبتلا ہے، اے میرے مولا، وقت افطار کی مقدس اور مقبول گھڑیوں کے طفیل سب کو شفا دے دے. اے اللہ، جو قلبی ذہنی امراض میں مبتلا ہے اس سے بھی شفا دے دے. اے میرے مولا، خصوصی طور پر ہمارے ملک میں جو مقروض ہے اس کا قرضہ اتار دے. اے اللہ، جو معاشی بحرانوں میں مبتلا ہے اس کو معاشی طور پر رزق میں برکات نصیب کر دے. اے اللہ، جو بچوں بچیوں کے لیے رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں نیک رشتے دے دے. جن کے گھر بس چکے ہیں ان کو وہاں شاد اور آباد رکھنا. اے اللہ، ہر ماں باپ کو اولاد کے غم سے بچانا، بچیوں کے دکھ سے بچانا. اے اللہ، سب کو اپنی اولاد کی طرف سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے عطا کرنا. جن کے رشتے ٹوٹ گئے ہیں اے اللہ، ان کو دوبارہ پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے نیک سہارے عطا فرما دے. اے اللہ، خصوصی طور پر ہمارے ملک کو تمام قسم کی بد امنی سے نجات دے دے. ہمارے ملک کو کرائسس اور بحرانوں سے نکال کر معاشی، اقتصادی اور ہر طرح کا استحکام نصیب کر کے تمام عالم انسانیت میں غلبہ، عروج اور وقار نصیب فرما. اے اللہ، خصوصاً ہماری فورسز جو سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہیں، ہمارے تمام سپاہیوں کی حفاظت فرما. اس ملک کی خدمت کرنے والوں کو عزتوں میں اضافہ نصیب فرما، اور اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ، جب تلک زندہ ہیں ایمان سے رکھنا، ایمان پر ہی موت اور قبر و حشر میں سرخ روئی نصیب کرنا. یہ دعائیں ہمارے سارے ناظرین کے حق میں قبول فرمانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین آمین. جزاک اللہ مفتی صاحب، جزاک اللہ. جزاک اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. ناظرین کرام، بڑا حسین یہ موقع ہوتا ہے افطار کا، اور میں جب یہ موقع آتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ باتیں ضرور عرض کیا کروں. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے روزے نے کھانے پینے سے روکے رکھا، جسے روزے نے کھانے پینے سے روکے رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے اسے پھل کھلائے گا. کیا حسین بات ہے، ذرا سوچیے ناظرین. اور اس کے آگے یہاں رکے نہیں، بلکہ اس کے آگے آپ اور فرماتے ہیں اور جنت کے مشروب سے اسے سیراب فرمائے گا. یعنی ہم جو روزہ اختیار کرتے ہیں، ذرا سوچیے ناظرین، اس کی جزا ویسے تو ظاہر احادیث میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرمائے. اور ایک جگہ یہ کہ اللہ خود اس کی جزا ہے، لیکن کیا ہی اچھا دسترخوان ہوگا،
کیا ہی اچھا پھل ہوگا اور کیا ہی اچھا مشروب ہوگا جو جنت کا پھل ہوگا، جنت کا مشروب ہوگا۔ آپ نے دنیا کا پھل کھانے سے اپنے آپ کو روک دیا، اللہ آپ کو جنت کا پھل عطا کرے گا۔ آپ نے دنیا کے مشروب سے اپنے آپ کو روک دیا، اللہ آپ کو جنت کا مشروب عطا کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، پاکستان اور امت مسلمہ پر اپنا کرم فرمائے۔ جاتے ہیں اور انشاءاللہ افطار کے بعد پھر لوٹ کے آتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رمضان کی خوبصورت براہ راست نشریات رحمت رمضان میں افطار کے موقع پر آج ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم الدین، میرے دل کے بہت قریب ہیں، جناب مفتی فاروق القادری صاحب میرے دائیں جانب موجود ہیں۔ آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز اسکالر ہیں محترم جناب پروفیسر عبد القدوس درانی صاحب، اور ابھی آپ نے خوبصورت سی آواز سنی ملک کے ممتاز شناخہ محترم جناب قاری شاہد محمود صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود۔ آپ تمام لوگوں کو ایک بار پھر السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ آج بات ہو رہی ہے ناظرین سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ ظاہر ہے اس کی بہت ساری تباہ ہیں۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس وقت کیونکہ میں انتہائی ایک عبرت ناک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک سیمپل کیس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایسے کئی کیسز معاشرے کے اندر بکھرے ہوئے ہیں۔ دہلی کا ناظرین ایک واقعہ ہے اور یہ ٹائمز آف انڈیا میں رپورٹ ہوا، اور یہ 2018 کا واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ 32 سالہ ایک پولیس کانسٹیبل تھا، اس کا نام کانن کمار تھا۔ اس کی دوستی چند ماہ پہلے فیس بک پر ایک خاتون سے ہو گئی جو کہ خاتون نہیں تھی بلکہ وہ ایک لڑکا تھا، اور اس کا نام 22 سالہ اس کی عمر تھی، اور اس کا نام ایانار تھا۔ ہوا یہ کہ جب ان کی دوستی ہوئی تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے فیک آئی ڈی کے اوپر ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی بن کر کسی لڑکے سے گفتگو کرے تو پھر ان میں ایک ظاہر ہے میلان پیدا ہوتا ہے، قلبی میلان پیدا ہوتا ہے، اور وہی ہوا ناظرین کہ ان کے اندر ایک افیئر پیدا ہو گیا، محبت آگے بڑھی، گفتگو آگے بڑھتی چلی گئی، یعنی فیس بک کے اوپر ان کی چٹ چیٹ ہونا شروع ہو گئی۔ یہ ٹائمز آف انڈیا نے پوری رپورٹ اس پہ لکھی ہے، پوری تفصیل لکھی ہے ناظرین۔ اب وہ پولیس کانسٹیبل اپنی تمام ڈیوٹیز کے کاموں کو نمٹا کر جب بھی انگیج ہوتا تو فیس بک کے اوپر ANR کے ساتھ انگیج ہو جایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ محبت آگے بڑھتی چلی گئی، وہ اپنی ڈیوٹی سے بھی غافل رہنے لگا، یعنی اس کی محبت میں مکمل طور پہ فریفتہ ہو چکا تھا، کام میں دل نہیں لگتا تھا، اپنی ڈیوٹی پہ دل نہیں لگتا تھا، بس ہر وقت اس کو ANR کا خیال رہتا تھا۔ ایک موقع ایسا ہے ناظرین، ظاہر ہے جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو پھر ایک وقت ایسی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آپ بات کریں تو پھر ٹیلی فون پہ بھی بات چیت شروع ہو گئی، میسیجز کے تبادلے بھی شروع ہو گئے۔ پھر وہ موقع آیا کہ جہاں پر اس پولیس کانسٹیبل نے یعنی کانن کمار نے یہ خواہش ظاہر کی کہ تم مجھ سے ملاقات کرو۔ اب جب ملاقات کی اس نے بات کی، چونکہ وہ فیک آئی ڈی سے تھی، یعنی یہ خاتون بنی ہوئی تھی، ویسے وہ لڑکا تھا، تو اس نے منع کیا، تھوڑا سا پس و پیش سے کام لیا اور یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے ملتے ہیں، یعنی وہ ڈیلے ٹیکٹس اس نے استعمال کرنا شروع کی۔ ہوا یہ ناظرین کہ وہ پولیس کانسٹیبل نے اس کو فورس کرنا شروع کیا کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے صریحاً ملاقات سے انکار کر دیا تو پھر اسے کچھ تشویش ہوئی کہ معاملہ کچھ مشکوک ہے۔ اب وہ اس کی تحقیق میں گیا، اور ظاہر ہے یہ بہت آسان ہوتا ہے کسی کو بھی ٹریس آؤٹ کرنا۔ اس نے ٹریس آؤٹ کر لیا کہ جی یہ تو لڑکی نہیں تھی بلکہ یہ تو لڑکا تھا، اور لڑکا بن کے میرے جذبات سے کھیلتا رہا، مجھ سے عشق اور محبت کی باتیں کرتا رہا، مجھے بیوقوف بناتا رہا، یہاں تک کہ ناظرین اس کو اتنا غم و غصہ ہو گیا، یعنی وہ اس حد تک جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا کہ وہ گھر جا کر اس نے کمرہ بند کیا، زہر کی بوٹل لی، زہر پیا اور اس کے بعد وہ سو گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس کی زندگی تھی، وہ بچ گیا۔ جب وہ بچ گیا تو اس کے دوست وغیرہ جب اس کی عیادت کے لیے آئے تو اس نے سارا ماجرا بتایا کہ ایسے میں چند مہینوں سے ایک خاتون کے اوپر فریفتہ تھا، لیکن بعد میں مجھے جا کے پتہ چلا اصل راز یہ ہے کہ وہ تو فیک آئی ڈی سے سارا کام تھا، اور وہ خاتون نہیں تھی بلکہ ایک مرد تھا۔ اب چونکہ زندگی مل چکی تھی، غم و غصہ موجود تھا، اس نے کہا جی تم لوگ اگر میرے دوست ہو تو میری مدد کرو۔ مدد کیا کرو؟ اسے ٹریس آؤٹ کرتے۔ وہ ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے نکلا، اسے ٹریس آؤٹ کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین اس کے بعد کیا ہوا؟ ان تمام دوستوں نے مل کے اس کو ٹریس آؤٹ کرنے کے بعد اس کو پکڑا
اس کو اغوا کیا, اغوا کرنے کے بعد اس کو ایک خاص جگہ پہ لے گئے, وہاں پہ جا کے ٹھیک ٹھاک تشدد کا نشانہ بنایا, اور تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد یہ ٹائمز آف انڈیا نے لکھا ہے کہ اسے قتل کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ٹکڑوں کو مختلف جگہوں پہ تقسیم کر دیا. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ناظرین کہ یہ ایک تو ایسی کئی اسٹوریز آپ کو پاکستان میں بھی نظر آئیں گی کہ جی جہاں پر ہم فیک آئی ڈی سے کام کرتے ہیں, فیک آئی ڈی سے ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے ہیں, لوگوں کے جذبات سے بھی کھیلتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, پھر ظاہر ہے اس کے اندر جو ایک بد تہذیبی یا نازیبا جو ایک کلچر کو فروغ دینے والی بات ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. یہ ہے بنیادی طور پر ناظرین سوشل میڈیا کی تباہ کاری, کہ جس میں جھوٹ اس حد تک ہے, اس حد تک فیک باتیں ہیں, اس حد تک ہم جو ہے ماسک لگا کے ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات, لوگوں کے احساسات تک سے کھل جاتے ہیں, اور نتیجہ پھر اس میں کیا نکلتا ہے کہ تباہیاں اس حد تک آتی ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر بھی ہم آمادہ ہو جاتے ہیں. بات کا آغاز مفتی صاحب آپ سے کرتے ہیں. یہ ظاہر ہے سوشل میڈیا ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا بام ہے جس کو معاشرے کے اندر ہر نوجوان, چھوٹا بڑا بوڑھا اپنے ہاتھ میں لیے گھوم رہا ہے. اس کی قباحتوں کے بارے میں پہلے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں طرح کے پہلو اس میں موجود ہیں. اس میں پازیٹیو اور مثبت رویے اور باتیں بھی ہیں اور نیگیٹو بھی ہیں, لیکن نیگیٹیوٹی اس میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اگر ہم اس کو شمار کریں تو چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ورنہ یہ فہرست بڑی طویل ہے. سب سے پہلے فیک آئی ڈی بنانا اسلام سچائی کا درس دیتا ہے, یہ فراڈ ہے, دھوکہ ہے. نمبر 2, جھوٹی خبریں بلا تحقیق آگے شیئر کرنے سے ایک فساد کا دروازہ کھلتا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر بہت کثرت کے ساتھ نہ صرف عام جھوٹی خبریں ہیں بلکہ قباحت کی انتہا تو یہ ہے کہ جو دین اور شریعت کی باتیں ہیں, جو آیات قرآنیہ کے غلط تراجم میں احادیث ہیں جو کہ سرے سے حدیثیں ہیں ہی نہیں, ان کو حدیث کے نام سے آگے شیئر کیا جاتا ہے. ذرا وضاحت کر دیجئے ایک جملے میں تاکہ بات آگے بڑھ جائے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں احادیث کو تو بلا تحقیق آگے کر دینا, ایک ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی جو ہمارے شروع ہو گئی کہ اگر آپ نے شعبان کے چاند کی مبارکباد دی جنت واجب, اپنے رمضان کے چاند کی مبارکباد دی جنت واجب. یہ ایسا کچھ بھی نہیں. یہ موضوع من گھڑت باتیں ہیں جن کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ان کو شیئر کرنا بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو تبصرے کیے جاتے ہیں جو غیبت پر مشتمل ہوتے ہیں, بسا اوقات یہ بہتان ترازی اور تہمت اندازی پر مشتمل ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. جس سے یہ تبصرہ اور تجزیہ اور کمنٹس کرنے والا خود ان کبھی اور کبیرہ گناہوں میں پھنستا ہے, اور دوسرے کی عزت کو پامال کرنے کی وجہ سے عزت مومن کو پامالی کا بڑا جرم بھی اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. تیسری اس میں قباحت یہ ہے کہ بعض اوقات اندرون ملک اور بیرون ملک سے جو پوسٹیں شیئر کی جاتی ہیں فیک آئی ڈیز کے ذریعے سے, جو پاکستان میں مسلم سوسائٹی میں باہمی تصادم کا, فساد کا, لڑائی کا, بہت بڑی سوسائٹی میں خرابی کا باعث بنتی ہے. جب تک اس کی پراپر انداز میں لگام نہیں ڈالی جائے گی یہ کنٹرول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. چوتھی بات جو بہت زیادہ ہماری سوسائٹی کو ڈیمیج کر رہی ہے, مسلم سوسائٹی کی اصل طاقت ہے حیا. جس قوم سے حیا رخصت ہو جائے اس کی دھاک ختم ہو جاتی ہے, اس کی طاقت رخصت ہو جاتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس کی قوت بکھر جاتی ہے. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ جس چیز کی لوٹ اور ڈاکہ زنی ہو رہی ہے وہ مسلم امہ کا حیا ہے. آپ دیکھیں جو تصاویر, جو ویڈیوز, اور پھر جو آپ نے بڑے بھرپور انداز سے آج نقطہ قوم کے سامنے رکھا ہے, جو ہمارے پاکیزہ گھرانوں کی جو اسلامی روایات کے امین وارث گھرانے تھے, ان کی بچیاں بھی جو اس بہتے فحاشی کے سیلاب میں اپنی ویڈیوز بنا کر ڈال رہی ہیں, اور پھر کل آنے والے وقت میں جب ان کی شادیوں کے موقع ہوتے ہیں انہیں کیا کیا پرابلم ہو جاتی ہیں. اور آخر میں ایک اور بہت بڑی قباحت کی طرف بات کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا نہ صرف تصادم کا بلکہ فرقہ واریت کا اور دہشت گردی کا باعث بھی بنتا ہے. ٹول ہے. اس میں دو گروہوں کو, اسلامی فرقوں کو لڑانے کے لیے ایک بات چھوڑی جاتی ہے,
بسا اوقات کسی ایک فرقے کے جذباتی آدمی کا بیان سوشل میڈیا پر جاری ہوتا ہے تو دوسرا فرقہ پھر اس پر بھرپور پروٹیسٹ کرتا ہے, ملک میں آگ لگ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس پر کوئی بھرپور انداز میں کمانڈ اینڈ کنٹرول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا سوشل میڈیا ہمارے ملک کو ہر وقت ایک آنے والی جو اچانک ناگہانی آفت ہے نا, ناگہانی مصیبت ہے, اس کا یہ باعث بن سکتا ہے. سر یہ جتنی بھی باتیں آپ نے کی ہیں نا, میں چاہتا ہوں اس پر ڈیٹیل بات ہو. اس کی وجہ یہ کہ جو پروپیگنڈا کیمپین کی آپ بات کر رہے ہیں, میں نے شام میں بھی بات کہی تھی, یہ تو پراپر 5th جنریشن وار پاکستان کے خلاف بپا ہوئی ہے, جس میں سوشل میڈیا پاکستان کی سالمیت, پاکستان کے اندر موجود جو طبقاتی کشمکش اس کو ابھارنا, فرقہ واریت کو ابھارنا, لسانیت کو ابھارنا, اور کمیونٹی کے جو نظام ہے اس کو ابھارنا, بہت سی چیزوں کو جو ابھارنے کی سازش ہو رہی ہے. اس پہ کلام کرتے ہیں. اچھا جی, یہ بتائیے کہ ایک تو پہلو یہ ہو گیا جو اس کا انتہائی بدترین پہلو یا ڈارک پہلو جو کہ مفتی صاحب نے بیان کیا. تھوڑا سا اس کے مثبت پہلو پہ بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا, ہمیں پتہ ہے کہ اس کو مثبت ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ بتائیے کہ مثبت کیسے اس کا استعمال ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب, سوشل میڈیا کے حوالے سے مفتی صاحب نے جن پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا وہ یقینی طور پر اس کا سامنا پوری قوم کر رہی ہے. جہاں تک آلات کا تعلق ہوتا ہے, کوئی آلہ فی نفس ہی اپنی ذات میں نہ بہت اچھا ہوتا ہے نہ بہت برا ہوتا ہے. یہ اس کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں کہ اس کا استعمال وہ کس طرح کر رہے ہیں. یہی ایک چیز ہے جس کے ذریعے بدی کو بھی پھیلایا جا رہا ہے, جس کے ذریعے بے حیائی کو فروغ مل رہا ہے, جس کے ذریعے نفرت اور انتقام کو فروغ مل رہا ہے, اور اسی ذریعے کو بعض لوگ دین حق کی صحیح انداز میں معتدل فکر کی ترویج کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی چیز ہے فی نفس ہی اپنی ذات میں اچھی بری نہیں ہے, اس کو استعمال کرنے والا کس مینٹیلٹی کا حامل ہے, کس ذہنیت کا حامل ہے, اور ہماری بحثیت قوم تربیت کیا ہے. اگر میں اس نقطے پر دیکھتا ہوں تو مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی اور حرج محسوس نہیں ہو رہا. یہ ایک فیکٹ ہے جس کو ماننا پڑے گا کہ من حیث القوم ہم نیگیٹیوٹی کو زیادہ پسند کریں. ایسا ہی ہو رہا ہے, ایسا ہی ہو رہا ہے. یعنی آپ اس کی مثال میں آپ کو دوں, آپ کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے, آپ کوئی پازیٹیو پروگرام کر لیجئے, اس کے نمبرز نہیں آتے. آپ کوئی پازیٹیو پوسٹ کر دیجئے, وہ وائرل نہیں ہوگی, اس کے ویوز نہیں آئیں گے مفتی صاحب, کوئی دیکھے گا نہیں اس کو. اور آپ کوئی نیگیٹو بات کر دیجئے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر, ایک دم ایکسپلور ہوگی. آپ کوئی نیگیٹو پوسٹ کر دیجئے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, کچھ بھی کر دیجئے, ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, آپ دیکھیے صاحب دھڑا دھڑ لوگ فریضہ معاذ اللہ سمجھ کے اس کو جو ہے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. جی بتائیے. بالکل درست فرمایا آپ نے. اور قرآن مجید میں اصل میں 2-3 چیزیں ہیں فقہی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے. دیکھیے, اسلام اگر کوئی اجتماعی گروپ میں بات ہو رہی ہے تو آداب محفل ہیں. ٹھیک ہے, کہ اس گروپ کے اندر جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر محفل کے آداب لاگو ہوں گے. آپ دوسرے کی ریسپیکٹ کا خیال رکھیں گے, اس کے جذبات کے احترام کا خیال کریں گے. اور پھر خاص طور پہ جب صنف مخالف کا معاملہ آ جائے تو وہاں اسلام کہتا ہے کہ خلوت نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی غیر محرم کے ساتھ جو تنہائی ہے, جب آپ کسی کے ساتھ ان باکس ہو جاتے ہیں اور پرسنل میسیجز کی طرف آ جاتے ہیں, کر رہے ہیں, واہ واہ, تو یہ ایک طرح کی خلوت ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. اب اس خلوت کے اندر یہاں تو معاملہ اور آگے چلا گیا ہے کہ آپ شیئرنگ کرتے ہیں اپنی پکچر کی, اور پکچر کو کس حال میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کس حال میں دکھا رہے ہوتے ہیں, ویڈیوز, کس حال کی ویڈیو, کن اوقات کی ویڈیوز. مطلب آپ بیان نہیں کر سکتے اس کو, آپ اندازہ کیجئے. مطلب ہے وہ جو مجلسی زندگی کے اندر فزیکلی جو خلوت ہے اس سے کہیں بڑھ کر گھٹیا انداز میں یہ خلوت جو ہے گناہ کی طرف لے جانے والی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. رضوان صاحب ناریوال سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری والدہ 17 میں روزے فوت ہوئی تھی. میں سمجھا نہیں. مطلب ڈیلی ان کی قبر پر جاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو جب میں جاتا ہوں قبر کا, اس کو پتا ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے میرے پاس. اچھا آپ کو بتاتے ہیں. جی آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا آیا کہ نہیں آیا قبر پہ. جی بتائیے. جی بالکل, قبر والے کو معلوم ہوتا ہے کون آیا ہے. جب یہ سلام کرتے ہیں تو قبر والا اس سلام کا جواب بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ ثواب پیش کرتے ہیں تو قبر والے کو ثواب کا بھی علم ہوتا ہے. اچھا. وَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا تَفْرَحُونَ بِالْهَدِيَّةِ. ٹھیک ہے. اور وہ اس سے راحت اور خوشی پاتے ہیں. واہ. ریاض احمد صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ آج کل جو وہ مووی لگتی ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پہ لگاتے ہیں, میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اس کے لیے وہ ہماری رہنمائی فرما دیں کہ اس کو دیکھنا درست ہے یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. اس میں بڑا, میں اس کو تھوڑا سا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو جنرل کر دیتا ہوں بات کو, کہ کوئی بھی ایسی مووی کہ جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کو معاذ اللہ فلمایا جائے, یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو فلمایا جائے, یا اہل بیت اطہار کو فلمایا جائے, کیا اس کا بنانا, اس کا بنوانا اور اس کا دیکھنا, جی یہ بہت ہی زیادہ خطرناک معاملہ ہے, یہ سینسٹیو معاملہ ہے. انبیاء کرام, صحابہ اور اہل بیت یہ بہت مقدس ہستیاں ہیں. جی بالکل ایسا. جو ان کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے وہ ایک عام آدمی ہوتا ہے, ایک کریکٹر ہوتا ہے. اس کو ہم کسی اور مووی میں دیکھتے ہیں تو بڑے ہی عجیب انداز میں اور بڑے افسوسناک انداز میں. وہی شخص اب اس مووی میں آ کر اس طرح کا رول پلے کرتا ہے, تو پھر جو عام مسلمانوں کے ذہن میں انبیاء کرام, صحابہ اہل بیت کی ہستیوں کا تقدس ہے, وہ ڈیمیج ہوتا ہے. یہ ایک ریڈ لائن ہے, واہ واہ واہ, اس کو کراس نہیں کر سکتے. یہ عقیدت کی, عقیدے کی, احترام کی اور عزت کی ریڈ لائن ہے. اس کو کراس نہیں کر سکتے. واہ. آپ مووی بنائیں لیکن ان ہستیوں کو کوئی شخص اپنے رول میں دکھا نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. اور یہ اتنی لاجیکل آپ نے بات کی ہے کہ یہ جتنے بھی بدکار اور شرابی قسم کے لوگ ہیں, ظاہر مغرب سے ان کو اٹھا کے فلمایا جاتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ خدا نہ خاصہ وہ مووی آپ دیکھ رہے ہیں تو ویژولی آپ کے ذہن میں تصور کیا آ رہا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس بات کو سوچ کے جو روح کانپتی ہے. حافظ عمر صاحب سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ جی جی الحمدللہ سر. جناب پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی سر میرا کویشچن یہ ہے کہ آج کل دیکھا جاتا ہے, میں بیسیکلی خود ٹیچر ہوں, کہ اسکول میں مڈل لیول پہ, میٹرک لیول پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس موبائل ہے, موبائل فونز. ٹھیک ہے. جی جی. تو ایک تو ان کے اوپر سے کو ایجوکیشن ہے, اور جو ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ آپ بچوں کو گائیڈ کریں, ان کے والدین کو گائیڈ کریں. بالکل ٹھیک ہے کہ اس کا موبائل. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل پوچھتے ہیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. محمد جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات یہ ہے کہ آج موضوع بھی ماشاءاللہ بہترین ہے. بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں جس حساب سے یہ فحاشی پھیل رہی ہے, جس حساب سے یہ فیک نیوزیں چل رہی ہیں, اس سے قوم کے اندر ایک کنفیوژن بھی پیدا ہو رہا ہے. آیا دن کوئی معمولی بات کے اوپر ہی جو ہے کنفیوزنگ اتنی پیدا کی جاتی ہے جو جس سے جو ہے, تو یہ کیا ہے کہ اس کو کون روکے گا اس میں. بالکل آپ کو بتاتے ہیں, بہت بہت ریلیونٹ کوشچن ہے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا اہم مسئلہ, اس پہ میں کلام کرواتا ہوں انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیے, ایک اس میں جو بڑا ہمارے یہاں پہلو ہے جس پہ مطلب جیسے مفتی صاحب نے سناپسز میں چیزیں بیان کی ہیں, تھوڑا سا آپ اس پہ ڈیٹیل بات کیجئے کہ جھوٹی باتوں کو پرووک کرنا, غیبتیں کرنا, بہتان تراشی کرنا, عزتوں کو پامال کر دینا, پھر پاکستانیت کے خلاف, پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف, اسلام کے خلاف, اسلام کی آئیڈیالوجی کے خلاف, یہ سب کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں جنید صاحب؟ اصل میں ہم لوگ اپنی حیثیت کو بھول گئے ہیں کہ خالق کائنات نے ہمارا سٹیٹس کیا بنایا ہے. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ما یلفظ من لفظ الا لدیہ رقیب عتید. ہم جو لفظ اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں, نگہبان ملائکہ ہیں, وہ سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسے. ہم اپنی نگاہ سے, کہا گیا ولا تقف ما لیس لک بہ علم, اس چیز کے پیچھے مت پڑو, پروموٹ مت کرو جس کے بارے میں تمہیں یقینی علم نہیں ہے. بے شک آنکھوں کے بارے میں, کانوں کے بارے میں, دل اور دماغ کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا کہ آپ کے یہ ورڈنگ کس لیے تھی, آپ کے یہ الفاظ کس لیے تھے, آپ کی یہ جو فکر آپ نے پروموٹ کی یہ کس لیے تھی. اور یہاں پر جنید صاحب ایک چیز اور ہے, ہمارے ہاں چونکہ تربیت کی کمی ہے اور ٹریننگ نہیں ہے, جب لوگ ڈسکشن کرتے ہیں سوشل میڈیا پر اور باہم اختلافی نقطہ آتا ہے تو پھر اختلاف کے اندر ہر حد پار کر جاتے ہیں, اس میں تہذیب و شائستگی کو ختم کر دیا جاتا ہے, اور لوگوں کو یعنی لوگ غلیظ قسم کی گالیاں بک رہے ہوتے ہیں, اور پھر غلیظ گالیوں کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر کسی پہ لعنت کے فتوے, توبہ, کسی پر کفر کے فتوے, توبہ. اور لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حدیث پاک کی روح سے جو شخص کسی کو لعنتی کہتا ہے, اگر وہ اللہ رسول کی نگاہ میں لعنتی نہ ہو تو لعنت کہنے والے پر پلٹ کیا جاتی ہے. کوئی کسی کو کافر و فاسق کہتا ہے, اگر وہ اللہ کی نگاہ میں کافر و فاسق نہیں ہے تو کہنے والے پر کفر و فسق پلٹ کیا جاتا ہے. یعنی یہ ہماری دین کو بھی تباہ کر دیتا ہے, ہماری آخرت کو بھی تباہ کر دیتا ہے.
تو اس اعتبار سے یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک شتر بے مہار گھوڑا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ بندر کے ہاتھ میں استرا ہے، وہ جس کی چاہتا ہے عزت کو آبرو ریزی کیے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. نسرین صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ میں پروگرام آپ کا بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. جی بہت شکریہ. میری بہن فرمائی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ سوشل میڈیا کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی. میں خود اس سے بہت ہوں تنگ ہوں. یہ میرا بیٹا ہے 10ویں کلاس میں، بچوں کے پاس سب کے پاس ہے موبائل نا، تو وہ بھی کہتا ہے لے کے دو، لیکن ابھی تک نہیں لے کے دیا. تو یہ میں خود چاہتی ہوں کہ بین ہونا چاہیے اسکول میں بچوں پہ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، بالکل بالکل بین ہونا چاہیے. حمزہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں میاں والی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ جو سوشل میڈیا پر مطلب کہتے ہیں جی اللہ لکھو تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں مطلب فیک نماز کے بارے چل رہی ہوتی ہے، ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، نماز کی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا سوشل میڈیا پہ یہ میسیجز آتے ہیں کہ یہ فارورڈ کرو تو اس پہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ رہیے ناظرین. انتہائی اہم موضوع ہے. میرا خیال ہے یہ صرف ایک پروگرام کا موضوع نہیں ہے، اس کے لیے تو ایک مستقل تربیت کی ضرورت ہے قوم کو، کیونکہ ہم نے بچوں کے ہاتھ میں نے آپ کو کہا نا ایک ایسا بام دے دیا ہے جو کہیں نہ کہیں جا کے بلاسٹ ہونا ضرور ہے. ناظرین اب بچیں کیسے، یہ اصل بات ہے. جاتے ہیں اور لوٹ کے واپس آتے ہیں. خوش آمدید خواتین و حضرات. ایک بار پھر رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں حاضر خدمت ہوں اور سوشل میڈیا کے کردار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں ناظرین کہ یہ موضوع ایک مستقل موضوع ہے اور مجھے پتہ ہے اس وقت پورے پاکستان سے مجھے بتایا جا رہا ہے صاحب بلکہ پوری دنیا سے بے انتہا کالز کا رش ہے. کوشش کریں گے جتنی کالز ہم آپ کی اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. وہ سب کئی سوالات ہیں اس میں. ایک تو بنیادی بات یہ موبائل فون کے حوالے سے. اچھا موبائل فون میں بھی کنسرن یہ وہی بات ہے، اسٹیٹس سمبل ہو گیا صاحب. آج ایک بچہ لیتا ہے تو بچہ ریفرنس دیتا ہے پپا اس نے لیا ہے، میرے کالگ نے لیا، میرے دوست نے لیا، میرے اسکول میٹ نے، کالج میٹ نے لیا. ایک بات، ایک تو یہ مسئلہ آ گیا. دوسرا سوشل میڈیا پہ جو فحاشی کے ساتھ ساتھ جو جھوٹ عام ہو گیا ہے، اور جھوٹ میں بھی ساتھ ساتھ یہ جو بات آئی کہ آپ یہ جو ہے اپنا یہ روایت آگے کر دیں تو آپ کو یہ ثواب ملے گا، آپ جنتی ہو جائیں گے. تو یہ بہت سی چیزیں فیک، فالس، فیبریکیٹڈ قسم کی. جی اچھا جہاں تک بات ہے کہ اب بہت مہنگا موبائل رکھنا بھی سوشل ایک سٹیٹس سمجھا جاتا ہے. یہ بہت مہنگا موبائل اگر ضرورت نہیں ہے تو یہ کوئی اچھا بھی نہیں ہے. صحیح بات. اس سے دوسرے لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اور جس نے رکھا ہے اتنا مہنگا موبائل کی ضرورت نہیں تھی تو شاید یہ فضول خرچی کے زمرے میں آئے. دوسرا یہ کہ جو پوسٹیں شیئر کی جاتی ہیں بہت ضروری ہے اس کو ذمہ داری سمجھ لے ہر فرد جو سوشل میڈیا یوز کرتا ہے. نمبر 1، آپ کبھی کسی فحش تصویر کو شیئر نہ کریں ورنہ یہ گناہ جاریہ آپ کے نامہ اعمال میں بن جائے گا. جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے یہ گناہ جاریہ. اسی طرح ایک ایسا مضمون جو پاکستان میں یا گورنمنٹ کے بارے میں یا کسی تنظیم کے بارے میں یا کسی فرد کے بارے میں لکھا گیا ہے، اس کے مندرجات ممکن ہے کہ سارے کے سارے درست نہ ہوں. آپ اولاً کیجئے تحقیق. اگر اب تحقیق کرنے پر قادر نہیں ہے تو اسے شیئر بھی نہ کریں. ممکن ہے اس کے مندرجات سارے غلط ہوں اور اس کا ایک خاص مقصد ہو گمراہ کرنا، ذہن سازی کرنا. بہت اچھی بات. تو آپ بھی اس گناہ کا حصہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ایک ایسی پوسٹ ہے جو قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، باحوالہ ہے اور آپ کا اعتماد ہے کہ یہ درست ہے اور آپ کے علم میں ہے تو آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جتنے لوگ پڑھیں گے یقیناً اچھائی کی بات شیئر کی گئی ہے، اس کا ثواب ضرور ملے گا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. دورانی صاحب یہ بتائیے، ماں باپ اب اس میں ایک بہت بڑی ذمہ داری. دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ من حیث المجموعی اب میں یہاں پہ سوال کرتے ہوئے اب میرے ذہن میں اگلا سوال پیدا ہو گیا. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اساتذہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں،
تو سوری ٹو سے معذرت کے ساتھ میں ذرا کھل کے بات کرنے والا آدمی ہوں, سوشل میڈیا کے اس کیا کہنا چاہیے جنگل کے اندر والدین بھی کھو چکے ہیں, اس کے اندر اساتذہ بھی کھو چکے ہیں, ہم تربیت کن سے ایکسپیکٹ کریں گے؟ یعنی صورتحال یہ ہے کہ من حیث المجموعی مور دین 90% لوگ جو ہیں اس دلدل کے اندر گھس چکے ہیں, دھس چکے ہیں. جی بالکل بجا آپ نے فرمایا, یہ مسئلہ انڈیویجول کسی ایک طبقے کا نہیں ہے, یہ من حیث القوم کے ہر طبقہ اس لت کا شکار ہو چکا ہے. اسے ایک لت کہوں گا میں. جی نشہ ہے سر, یہ نشہ ایک طرح کی ایڈکشن ہے ایسا ہی جس کے عادی ہو جاتے ہیں. دیکھیے والدین کا جو سٹیٹس ہے, اللہ پاک نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور یہ بھی فرمایا کہ کلکم رائن, تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے, رائی ہے. وہ کلکم مسئول عن رعیتہ, ہر ایک سے اس کی نگہبانی والے امور ہیں, اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو والدین اپنے گھر کے نگہبان ہیں. بلکہ میں اگر تھوڑا سا کھل کے بات کروں تو اصل میں بگاڑ کی ابتدا ہم خود کرتے ہیں, بڑے کرتے ہیں. آپ بتائیے نا, بچے چھوٹے ہوتے ہیں, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, والدہ یا والد اپنا وقت بچے کو دینے کی بجائے اس کا رخ ٹی وی کے کارٹون کی طرف پھر کے رکھ دیں گے, اور پھر موبائل ہاتھ میں دے دیتی ہیں, اگر وہاں کھیلتا رہے. جی ہاں, مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ والدین اپنی سنگت دیتے بچے کو, اپنی کوالٹی کی ان کے ساتھ ایک گفتگو کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کو اپنی ذات کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. اور جو بچے نے خود تربیت لینی تھی اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر, ہم بڑوں نے اپنی ذاتی مصروفیات, خواہ وہ مصروفیات اہمیت رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی ہیں, اور اپنے بچوں سے بڑھ کر کون سی چیز اہمیت رکھتی ہے, بچوں کے مقابلے میں کیا چیز ہے جس کو ہم نے اہم جانا ہوا ہے, تو ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے سوشل میڈیا کے حوالے کرتے ہیں. ایک بات مطلب کی بات میں شامل کر دوں کہ پہلے بچے روتے تھے تو مائیں لوریاں سناتی تھی, کوئی اسلامی بات سناتی تھی, گنگنا دیتی تھی. اب کوئی پکچر, اب وہ اس کو موبائل پہ ویڈیو لگا کے بچے کو دے دیتے ہیں, چھوٹے سے بچے کو. کھانا نہیں کھا رہا تو ویڈیو پر اسے انگیج کریں گے, وہ موبائل چھیڑتا ساتھ کھانا کھلا رہے ہیں. کھانا تو وہ کھا لے گا, اٹریکشن پیدا کر رہے ہیں والدین, کس جانب مائل ہوگا. بالکل ایسا. یہ جو اٹریکشن ہے یہ ماں باپ بچپن سے خود بچوں کے ذہن میں ڈال رہے ہیں. تو پھر سر وہ ماں باپ کا لمس کہاں گیا, وہ دادا دادی کا لمس کہاں گیا, وہ جو سٹوری ٹیلنگ کی روایت تھی کہ بچے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے کہانی سنا کرتے تھے. اب موبائل سٹوری ٹیلر ہے آپ کا, اب موبائل جو مرضی سنائے گا, اور سنانے والا آپ کو جو اب بچے ہمارے ایسی گیموں کے عادی ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ تڑپ جاتے ہیں, بچہ توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اچھا سر ایک بات اور بتائیے مطلب جو بڑی اہم ترین بات ہے اس میں, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح سے بد تہذیبی, جس طرح سے ہمارے یہاں کلچر کو پامال کیا جا رہا ہے, جس طرح سے روندا جا رہا ہے, میں دوسرے لفظوں میں کہوں اپنی ہماری نارمز کو, آپ دیکھیے, میں وہی بات ہے سیمپل کیس ہم بیان کر سکتے ہیں, لیکن اوورآل جو ہو رہا ہے, ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہمارے بچے جو کچھ بھی کر رہے ہیں, شترے بے مہار ہو کر رہ گئے. معاشرے میں اس سے پہلے اتنی تباہی نہیں تھی جتنی تباہی اب یہ سوشل میڈیا کے بعد ہو گئی. بالکل آپ نے درست فرمایا ہے, وہ ساری قباحتیں ہم ذکر کر رہے ہیں, آئے دن کے واقعات ہمارے سامنے ہیں, جو کانٹیکٹس اب مرد و خواتین کے آپس میں غیر محرموں کے آسان ہو چکے ہیں اور بڑی تیزی سے بڑھ گئے ہیں. اس سے پہلے اس موبائل اور سوشل میڈیا سے پہلے ایسا نہیں تھا. اچھا میں یہاں پر نا جی ناظرین سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. وہ درخواست یہ ہے کہ اگر اب بھی ہم اپنی اولاد, ہماری سب سے بڑی کمائی اور قیمتی اثاثہ ہماری اولاد ہے, اگر ہم اپنے گھر کے اندر آپس میں طے کر لیں, جنید بھائی آپ کی بھی توجہ چاہوں. جی بالکل میں سن رہا ہوں. آپس میں ہم اگر یہ طے کر لیں میاں بیوی اور سارے بچے جو جوان ہیں کہ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوں گے نا, ہم میں سے کوئی بھی موبائل یوز نہیں کرے گا, اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے. سر میں آپ کو بتاؤں, سوائے اس کے کہ کوئی کال آئے تو دیکھیں گے, وگرنہ ہم اس کو سوشل میڈیا کا یوز اپنے گھر میں, اپنے گھر کے اندر یہ لا بنا لیں, یہ قانون بنا لیں, اور سب مل کر اس پر بھرپور طریقے سے عمل کریں. ایک ہفتہ ایسے کر لیں, یقین جانیں ان کی آپس میں کنیکٹیویٹی جب بڑھے گی, محبت بڑھے گی, اور وہ ایک ایسا پیار ڈیولپ ہوگا جس سے وہ رشتہ آنے والے وقت کے لیے بڑا مفید ثابت. مطلب آپ اندازہ کیجئے دنیا کے بڑے بڑے لوگ, اوباما کو اٹھا لیجئے آپ, بل گیٹس کو اٹھا لیجئے آپ امیزون کے مالک کو اٹھا لیجئے آپ, علی بابا .com کے مالک, مطلب سب کی اپنے بچوں کو تربیت یہ ہے کہ یہ گیجٹس
18 سال سے پہلے بچوں کو نہیں دیے جائیں گے, اور اگر دیے جائیں گے تو مشروط ہوں گے کہ جس وقت فیملی بیٹھی ہوگی اس وقت یہ گیجٹ ساتھ میں نہیں ہوں گے. آج ہماری ابتدائی ان گیجٹ سے ہوتی ہے. اچھا ایک اور بات جس پہ میں سمجھنا چاہتا ہوں, ہمارے یہاں اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے کام اور ہوا, وہ یہ ہوا صاحب کہ پاکستان کے خلاف بڑا پروپیگنڈا اور پاکستانیت کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا گیا, اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, کیونکہ ظاہر ہے دشمن تو لگا ہوا ہے نا. آپ دیکھیے کہ ہمارا نوجوان مس یوز ہو جاتا ہے اس میں, ہمارے لوگ اس میں جو ہے مس یوز ہو جاتے ہیں, ان کو یوز کر لیا جاتا ہے اس معاملے میں. اس بارے میں کتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ جہاں نظریہ پاکستان کی بات آ جائے, جہاں اسلام کی بات آ جائے, جہاں آپ کی بنیادی نارمز کی بات آ جائے, سوشل میڈیا کو کیسے ہمیں ڈیل کرنا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے آپ سے. جنید صاحب, اصل میں قوموں کی اپنی تربیت ہوتی ہے, افراد کی. چیز بری کو بھی اس میں سے بھی اچھائی کا پہلو نکالا جا سکتا ہے, بشرطے کہ انسان فکری طور کے اوپر اپنی صائب رائے رکھنے والا ہو, اور چیزوں کے اندر سے درست چیز کو اٹریکٹ کرنا اور درست چیز کو جذب کرنا, یہ اگر طبیعت ہو. مگر ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو ویسے ملٹی کلچر ہے, آپ جانتے ہیں کہ مذہب اور دین اور پھر اس کے اندر مسالک کے اعتبار سے ہمارے ہاں رائے کا اختلاف ہے, اور اختلاف مخالفت و مناظروں تک چلے جاتے ہیں. ہم سوشل میڈیا پر خود دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے مسلک کی حوالے سے کوئی بات کرتا ہے, دوسرا اس کے مقابلے میں بات کرتا ہے, اور پھر میدان جنگ بن جاتا ہے. ایک دوسرے کے علماء کو, اس مذہبی طبقات کی جس طرح ان کی تقدس کو پامال کیا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں اردو سپیکنگ ہیں, مہاجر ہیں, ہمارے ہاں سرائکی ہیں, پشتو ہیں, پختون. اب اس طرح سے جب ہم نسلی چیزوں کے اندر, لسانی چیزوں کے اندر, رنگ و نسل کے معاملات کے اندر آ کر, ہمارے ہاں یہ تربیت تو ہے نہیں ہماری قوم کی کہ وہ لوگوں کو انسانی جذبے کے تحت دیکھیں, اور جب دین کے اندر آ جائیں تو اسلام کو بطور دین پروپوگیٹ کریں, بجائے بطور مسلمان پریزنٹ کرنے کے ہم ایک مسلکی فرد بن کر اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اپنے مخالف کے بارے میں ہمارے ذہن کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی کہ یار کوئی چیز ہمارے موقف سے ہٹ کر بھی کوئی درست بات ہو سکتی ہے, کیا اس کا کوئی دوسرا امکان بھی ہے, اس کی کوئی دوسری شکل بھی ہے. وہ جو پہلو ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے, لرننگ کے, ایک دوسرے کو سمجھنے کے, اس کی بجائے ہمارے ہاں ڈسکشن نفرت کا شکار. اچھا اس میں میرا اپنا ماننا یہ ہے, اور میں مفتی صاحب آپ سے بھی ذرا سے سمجھنا چاہوں گا کہ اس میں ایک بہت باریک سی لائن ہے جس کو میرا خیال ہے جو سوشل میڈیا کے جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی وقت اگر پاکستان میں کوئی ایشو ریز ہو یا اس کو ایکسلریٹر دیا جائے یا اگنیٹ کیا جائے تو بہت توجہ سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں, اس کے پیچھے کیا کیا عوامل ہو سکتے ہیں, اور کون کون اس کو پاکستان کے خلاف یا اسلام کے خلاف یوز کر سکتا ہے. کیا خیال؟ اچھا جی, اس میں 2-3 پہلو ہیں. ایک تو بات جو آپ نے شروع میں کی ہے وہ بات متحقق اور ثابت شدہ ہے کہ 5th جنریشن وار کا حصہ ہے پاکستانیت اور پاکستان اور اسلامک آئیڈیالوجی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جب اس طرح کی پوسٹیں شیئر ہوتی ہیں جو نظریہ پاکستان یا پاکستان کے خلاف ہوں یا اسلام کے خلاف ہوں, اگر آپ ان کو شیئر کر رہے ہیں یا آپ اس کا حصہ بن چکے ہیں سمجھ کر, یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ کسی طور پر کسی حوالے سے آپ کے لیے روا نہیں ہے, اور قانون کو پورا حق ہے کہ اس پر مؤثر کارروائی. بہت اچھی بات آپ. دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اچھا حکومت کیا کرے یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا, فرد کیا کرے, وقت بہت میں آخر میں 1 منٹ لوں گا آپ سے. ایک بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی جماعتی اختلاف میں بڑے ایگریسو ہو کر پوسٹیں شیئر کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں یہ ضرور رکھا کریں کہ آپ کی یہ پوسٹ صرف پاکستان میں آپ کی جماعتوں کے لوگ نہیں دیکھ رہے, یہ پوری دنیا میں آپ کے پاکستان کا, آپ کے ملک کا فیس جا رہا ہے. درست فرما رہے ہیں. آپ اپنے ملک کا کیا فیس دنیا میں پیش کر رہے ہیں. دیگر ملکوں کے اندر قانون سازی ہے, وہاں ملک کے خلاف یا ملک کے کسی جھگڑے کی ویڈیو یا آڈیو یا پکچرز شیئر کی جائیں تو اس پہ بھی سزا ہے. اور آخر میں ایک بات اور کرنا چاہوں, میں پچھلے دنوں ایک ملک میں تھا تو وہاں پر میں نے ایک ملک میں ایک ڈرائیور سے اس ملک کے کمزور پہلوؤں میں بات کی تو ہر بات میں اس نے اپنے ملک کو دفاع کیا. ہمیں بھی اپنے ملک کا حوالے سے دفاع کرنا چاہیے, اور حکومت پاکستان پر یہ لازم ہے کہ وہ اس شترے بے مہار کو لگام ڈالے, بھرپور قانون سازی ہو, اور صرف قانون سازی تک نہ رہیں بلکہ امپلیمنٹیشن. بالکل, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں مفتی صاحب کی بات کو 200% انڈورس کرتا ہوں. میں گزارش کرنا چاہوں گا حکومت وقت سے کہ جہاں آپ نے سائبر کرائم کے حوالے سے بہت سارے قوانین بنائے ہیں, ان قوانین کو امپلیمنٹ کیجئے صاحب, بائے ہک اور بائے کروک کیجئے.
کوئی بھی ایسی پوسٹ سوشل میڈیا پہ جو پاکستان کے خلاف ہو, کوئی بھی ایسی تحریک جو پاکستان کے خلاف جنم لے رہی ہو, جو کہ انٹرنیشنلی فنڈڈ ہو, یا جس کے پیچھے آپ کو نظر آتا ہے کہ ظاہر ہے یہ 5th جنریشن وار کا ایک حصہ ہے جو پاکستان کے خلاف یا اسلام کے خلاف ہے, میرا خیال ہے من حیث القوم ہم سب کو کھڑے ہو کر اس بات کو سمجھنا بھی ہوگا اور اس کو روکنا ہوگا, کیونکہ پاکستان صرف چند ایک لوگوں کا نہیں ہے, پاکستان 22 کروڑ عوام کا, ہم سب کا ہے, ہم سب کی ذمہ داری. اور حکومت کو چاہیے اس حوالے سے وہ سخت سے سخت قوانین بنائے بھی اور اس پر امپلیمنٹ کروائے بھی. ایک بات اور آخر میں ماں باپ سے گزارش کروں گا صاحب کہ یہ جو فیس بک ہے نا, اس فیس بک کو بچوں کا والد نہ بنائیں, اس ٹویٹر کو بچوں کی والدہ نہ بنائیں, اس انسٹاگرام کو بچوں کا دادا نہ بنائیں, اس ٹک ٹاک کو بچوں کی دادی نہ بنائیں صاحب, اس سوشل میڈیا کو بچوں کی نانا اور نانی نہ بنائیں. یہ لمس وہاں تلاش نہ کریں, یہ لمس آپ کی آنگن کے اندر, آپ کے آنچل کے اندر تلاش کریں. مجھے اجازت دیجیے صاحب اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ قادری صاحب جو ہے کلام پیش کریں گے اور میں آپ سے ملاقات کروں گا انشاءاللہ, زندگی رہی تو رات سحری کے وقت.